بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اس پر کافی کومنٹس آ چکے ہیں اور کافی میلز آ چکی ہیں کہ بہت زیادہ نیو جنریشن بھی اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلامک ٹیچر آپ ہمیں وظائف کے ذریعے سے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک جو ہے وہ سنت، ان کی بتائی ہوئی ایک سنت آپ ہمیں بتائیں جس کے ذریعے سے ہم شوگر کی بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے بھی بتایا کہ جو بھی میسیجز آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے جو روحانی فضائل ہیں، جو آپ اپنے جو اسلامک ٹیچر چینل ہے جہاں پر آپ یہ لگاتے ہیں، ان سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس فائدے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم شوگر کی جو بیماری ہے اس کو ہم ختم کر سکیں۔ شوگر آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے شوگر میں ہم کمی کر سکیں۔ نیو جنریشن کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ میں بھی یہ علامات ہو رہی ہیں شوگر کی، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو شوگر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ ٹوائلٹ کا بہت زیادہ رخ کرتے ہیں، جیسا کہ جن لوگوں کو شوگر کے شکار ہوتے ہیں، تو جسم میں خوراک شوگر میں تبدیل کرنے کے لیے زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتی، جس کے نتیجے میں دوران خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پیشاب کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے، یعنی ٹوائلٹ کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس مرض کے شکار اکثر افراد خاموش علامت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پہ توجہ دیتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت یا پھر جب ایک دو مرتبہ ٹوائلٹ کا رخ کرتے ہیں تو معمول سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ مقدار بڑھنے لگ جاتی ہے اور آپ کی نیند بھی اس پہ متاثر ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ میں یہ علامت پائی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شوگر کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معمول سے زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ جب آپ پیشاب آنے لگتا ہے اور آپ ٹوائلٹ کا رخ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور پانی کی کمی جب ہو جاتی ہے تو جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ پانی مانگتا ہے اور آپ کو پیاس لگتی ہے۔ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں انہیں جوسز، کولڈ ڈرنکس یا دودھ وغیرہ کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھانے کی خواہش ہمیشہ لگی رہتی ہے، تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ میٹھے مشروبات جو ہیں وہ خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے میں آتی نہیں ہے اور یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اب ہمیشہ مجھے پیاس لگتی ہے اور یہ کیوں لگتی ہے۔ آپ کا جو جسم ہے اس میں کافی حد تک آپ کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے، جو جسمانی وزن ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ مقدار میں آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ جب پیشاب زیادہ آتا ہے تو دوسری طرف خون میں موجود شوگر پائے جاتے ہیں، جس سے کیلوریز کا جسم میں جذب نہ ہونا بھی شامل ہوتا ہے، اور اکثر جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی یہ چیز کہتی ہے کہ شوگر کا علم ہونے کی صورت میں جب لوگ اپنا جو بلڈ شوگر ہے کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ کافی ایسی غذائیں ہیں جو کہ آپ کے جسم کو بڑھاتی ہیں، وزن بڑھاتی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ نہیں کھا پاتے، تو اس سے بھی
آپ کا جو بلڈ شوگر ہے لیول ہے وہ بھی کافی کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو کمزوری اور بھوک کا جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے اچانک ہی ان کو ایک دم بھوک لگنے لگ جاتی ہے اور ان کے اندر فوراً کاربوہائیڈریٹ سے فوراً بھرپور غذائیں جو ہیں ان کی خواہش کرتا ہے کہ میں یہ جو چیز ہے وہ کھاؤں۔ جب کسی فرد کا بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اسے گلوکوز کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں جو ہیں وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر چینی کے استعمال کی خواہش بھی بڑھنے لگ جاتی ہے اور مسلسل جو ہے وہ چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی علامت ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ تھک رہے ہیں تو یہ بھی علامت ہے۔ تھکاوٹ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آپ خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہ جاتی ہے اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے کی وجہ سے پھر انسانی جسم ہے اور وہ احساس اس کے سستی کا احساس جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح ٹاپ 2 میں شوگر لیول اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے بھی تھکاوٹ کا احساس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پل پل مزاج بدلتے رہنا یا پھر چڑچڑاپن جو ہے انسان کے اندر جب آ جاتا ہے، جب بلڈ شوگر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں لگتا۔ ایسے صورت میں مریض کے اندر جو چڑچڑاپن ہے اچانک غصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے، آپ کو بتاتے چلوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ شوگر ڈپریشن جیسی علامات کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اکثر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، ہم اپنی والدہ کو دیکھ لیں، اللہ نہ کرے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہوں، لیکن ہم دیکھ لیں اپنے خاندان میں، فیملی میں، کہ جن کو بھی شوگر ہوتا ہے تو ان کا ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، انہیں وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتے ہیں، اور اس سے بینائی بھی جو ہے وہ بھی دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں ایسی دھندلی سی آپ کو جو ہے یہ پکچر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جو آنکھوں کے پکسلز ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ہر چیز آپ کو دھندلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ دھندلی نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ بھی ایک جو ہے وہ شکل ہوتی ہے۔ تو زخم یا خارش کے بر جانے میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ بھی ایک اس کی شکل ہوتی ہے۔ مثانے کی شکایت ہوتی ہے، مثانے میں شکر زیادہ مقدار میں ہو جاتی ہے تو بیکٹیریا جو ہے وہ کافی زیادہ گروتھنگ وہاں سے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مثانے میں انفیکشن بڑھ جاتے ہیں۔ جب بار بار انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں شوگر کے جو مریض ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، اور آج جو میں آپ کو میں بتاؤں گا، اگر آپ اس کو فالو کریں گے، جن لوگوں کو شوگر ہے یا پھر یہ علامات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان علامات کو، یہ علامات آپ پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے شوگر ہو، لیکن ممکن ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، اگر یہ علامات آپ پر آ رہی ہیں تو آپ اس چیز کو فالو کریں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزانہ کے حساب سے، آپ ڈیلی کے حساب سے کلونجی کا استعمال کریں، کیونکہ اس چیز کا جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کیونکہ یہ ایک جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے وہ ایک جو ہے اسلامک ٹیچر ہونے کے حوالے سے وہ میڈیکل کے ساتھ بھی ہے، اور الحمدللہ میں نے MBBS جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور MBBS کرنے کے بعد جو ہے میں آج اس تحقیق پر اور اس رزلٹ پر جو ہے وہ میں پہنچا ہوں کہ جو لوگ کلونجی کا اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور شوگر لیول
جو ان کا اگر ہائی ہوتا ہے جب وہ یہ کلونجی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ رزلٹ دوبارہ سے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بالکل برعکس آتا ہے۔ ہم لوگوں نے میں نے خود ذاتی طور پہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کا معائنہ کیا ہے، کیونکہ جس لیبارٹری میں جو ہے وہ کام کرتا تھا شروع میں، تو اس لیبارٹری میں کافی زیادہ اس طرح کے لوگ شوگر کے سے جو مرض کے لوگ تھے وہ وہاں پہ آتے تھے۔ تو میں نے 100 میں سے تقریباً 50 بندوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ دوبارہ جب ٹیسٹ لینے کے لیے آئیں تو آپ کلونجی کا استعمال کر کے آئیں، تاکہ میں جو ہے اس چیز پہ تحقیق کر سکوں، کیونکہ میڈیکل سائنس کی اگر جہاں تک بات کی جائے آج وہ بھی گھٹنے ٹیک چکی ہے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا وہ رب کی طرف سے دیا جانے والا تھا، اور اللہ پاک نے کوئی بھی جو بیماری تھی یا کوئی بھی وہ چیز تھی اس کا علم اللہ پاک نے براہ راست جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ میں نے جو ٹیسٹ کیا ہے، جو لوگ کلونجی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو پھر میں نے بتایا ہے کہ آپ جب دوبارہ آئیں اور اپنا جو شوگر ہے اس کو ٹیسٹ کروائیے گا۔ ابھی تک میں نے جتنے بھی لوگوں پر یہ ریسرچ کی ہے الحمدللہ ان کا جو رسپانس ہے وہ 100% جو پازیٹیو آیا ہے، کیونکہ جہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں بیماریاں جتنی بھی آئی ہیں وہ سب کی سب اللہ پاک کی جانب سے ہی آئی ہیں، اور اس کا علاج بھی ہم اگر رب کریم کے ساتھ اگر ہم میڈیکل سائنس بھی جہاں پر بیماریوں کا علاج کرنے پہ گھٹنے ٹیک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے آگے میڈیکل سائنس کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ مجبور ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ مرض جو ہے یہ علاج ہے، لیکن اگر اسی مرض کو ہم قرآن و حدیث سے اگر اس کو جھنجھوڑیں اور اس کے ذریعے سے روحانی اعمال کے ذریعے سے ہم اس کا جو ہے وہ کریں تو اس میں کافی حد تک بہتری آتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس خاص طور پہ جو مسلمز ہیں جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں، جو سائنس کے لوگ ہیں مسلمز، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم بہت زیادہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کلونجی ہے، کلونجی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز لے کر کے میں نے بھی جو ہے اس پہ تحقیق شروع کی کہ جب میں نے یہ کہا کہ جب یہ ہر چیز کے لیے شفا ہے تو کیوں نہ ایسے شوگر کے لیے بھی جو ہے وہ میں ٹیسٹ کروں، اور الحمدللہ جو وہ ٹیسٹ ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے اور اس کے کافی پازیٹیو رسپانس آئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ مارننگ ٹائم آپ نے جو ہے ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے 6 دانے کلونجی کے باقاعدہ آپ نے یوز کرنے ہیں۔ 6 دانے کلونجی آپ نے یوز کرنی ہے اور 1 ویک تک آپ اس کو یوز کریں۔ 1 ہفتے تک آپ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ اپنے کسی بھی لیبارٹری جہاں پہ آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، جہاں پر آپ ویکلی ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کروا سکتے ہیں۔ جب وہاں پہ آپ اس کو ٹیسٹ کروائیں گے آپ خود یہ تبدیلی اپنے جسم کے اندر دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ اپنا شوگر لیول جو ہے وہ چیک کیجئے گا، اس سے کافی حد تک جو ہے وہ آپ بہت زیادہ، میں کہہ رہا ہوں اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ اس کو یوز کریں۔ باقی ساری بات ہوتی ہے یقین پہ، کیونکہ ہم لوگوں کا جو یقین ہے اگر ہم لوگ اپنا یقین 100% اس پہ لے آئیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اور ایک اسلامک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے 2 چیزیں دونوں پہ جب میں نے ریسرچ کی ہے، جو مجھے زیادہ پازیٹیو رسپانس ملا ہے وہ اسلام کے ذریعے سے اور
ان قرآنی آیات کے ذریعے سے علاج کا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان میں ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم ہوا کرتے تھے، جب بہت بڑے بڑے شہروں میں جو ہے وہ ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، تو جتنی بھی مرضیں ہیں وہ قرآن و سنت کے حوالے سے کی جاتی تھی۔ آپ کے محلے میں کوئی نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی تھا جس کے پاس یہ اذن ہوتا تھا، اور وہ جو ہے چند قرآنی آیات کو پڑھ کے آپ کے ماتھے کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے جیسے ہی وہ پھونک مارتا تھا اور جیسے ہی وہ یہ عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ قرآن مجید پڑھ کے جو عمل کرتے تھے اور اس سے آپ فوراً جو ہے وہ صحت یاب ہو جایا کرتے تھے، اسی ٹائم اٹھنے کی دیر ہوتی تھی۔ اور آج کل جو بیماریاں ہیں وہ 2 دن 3 دن، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب بھی 4 دن تک لازمی رہتی ہیں۔ میں اس جانب آپ کو اس وجہ سے دلا رہا ہوں کیونکہ آپ خاص کر کے جو نیو جنریشن ہے آنے والی، وہ 100% اس بات پہ یقین کر جائے، کیونکہ جب لوگ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، جب علماء کے بارے میں مذاق اڑائیں گے، جب ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو نیو جنریشن جو ہے وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علماء سے نفرت نہ کرنے پڑ جائیں۔ جب ایسا بھی دور آئے گا تو پھر انہیں مسئلے مسائل کون سکھانے والا ہوگا؟ میری کوشش یہ ہے کہ آپ اس چیز کو، میرے اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں، تاکہ شوگر کے جو مرض میں مبتلا لوگ ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ پرانی شوگر ہے یا چاہے وہ نئی شوگر ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے آپ جو صبح نہار کے منہ 6 دانے کلونجی باقاعدہ یوز کریں، اور 1 ہفتے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں تو آپ کو اس میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، خدا را اس چیز پہ یقین کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک چیز اس طرح ہے جس طرح پتھر پر لکیر، اس میں ہم شک کر ہی نہیں سکتے بذات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ آپ اس چیز کو فالو کیجئے گا، آپ خود اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے، اور یہ تبدیلی دیکھ کر کے آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے، کیونکہ ایک آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا ان چیزوں پہ۔ باقی آپ سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اس طرح کی مزید جو اچھی ویڈیوز ہیں اس کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، میری غلطی کوتاہی کو آپ معاف کر دیجیے گا، اور میں اللہ پاک سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو اس شوگر جیسی مرض سے محفوظ رکھے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ مجھے میرا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ کریں، اور اللہ پاک جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں جس طریقے سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، میں صرف یہ سوچ ہے میری کہ میں اس سوچ سے کر رہا ہوں کہ میرا رب، مجھے کسی انسان سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ سے میں جب آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں اس کی جو ہے صرف اور صرف یہی چاہتا ہوں کہ ایک بہترین صدقہ جاری ہو جو میرے مرنے کے بعد مجھ تک ملے۔ میری ویڈیوز ہوں گی، جب یہ فائدہ آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ مجھے ضرور یاد رکھیں گے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا، جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ اس سنت کو اپنا لیں، 100 شہیدوں کے برابر بھی ثواب ملے گا فتنوں کے اس دور میں، اور آپ کا جو ہے علاج بھی ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔